10वें یاد رکھیے فرشتے جو ہمیں پتا ہے یاد رکھیے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ نام کے ساتھ بتایا گیا وہ ہے منکر اور نکیر۔ یہ دو فرشتے یاد رکھیے جس کو ہم کہیں گے ملک الموت کے بعد جو آئیں گے وہ یہ یاد رکھیے، یا 3rd نمبر پہ آئیں گے، چونکہ ملک الموت لینے آئیں گے پھر آسمان پہ جائیں گے، دروازے کھلیں گے نہیں، نیک لوگ ہوں گے تو کھول دی جائیں گے، سلامتی کی دعائیں دی جائیں گی، واپس بھیج دیا جائے گا، برے لوگ ہوں گے تو کھولے ہی نہیں جائیں گے، پھینک دیا جائیں گے۔ تو بہرحال وہ بھی ہے، لیکن وہاں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے ہم کو نہیں پتا، لیکن وہ بھی فرشتوں کا ایک گروپ ہے جو دروازوں کے اوپر تعینات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو پوچھا گیا کون ہے، دستک دی گئی تو کہا جبرائیل ہے، کہا ساتھ میں کون ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اجازت ملی تھی، کہا اجازت دی گئی، تو دروازہ کھلا۔ لیکن ان فرشتوں کی کوئی تفصیلات نہیں آتی، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو وہ ہے، اور آسمان کے دروازے ہوتے یاد رکھیں، مختلف دروازے مختلف اوقات میں کھلتے ہیں، انشاءاللہ کئی موقع ملا تو وہ دروازے ان کی کیفیت اور کب کھلتے ہیں، لیکن ایک دروازہ یاد رکھیے جو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جب تک قیامت کی پہلی علامت نہیں آئیں گی، وہ ہے توبہ کا دروازہ، ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس میں سے ہمیشہ دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، کفر کی حالت میں برائی کی حالت میں اچھائی کی، دروازہ کھلا ہے، قبول ہوتی رہتی ہے باقی دیگر چیزوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، چیزیں اندر آتی ہیں اور باہر جاتی ہے یاد رکھ، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے یاد رکھ، سوائے اس کے کہ انسان دنیا میں مر جائے تو مرنا اس کی موت ہے، سمجھو وہاں اس کا معاملہ بند ہوا، ورنہ قیامت تک یہ دروازہ کھلا۔ بہرحال وہ بھی فرشتے ہیں، قبر میں آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ روایتوں کے اندر تفصیلات جو ملتی وہ یہ ہے کہ قبر میں آتے ہیں اور قبر کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے دانت ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی بڑی آنکھیں، اور گرجدار جیسا بجلی کڑکتی ہے نا ویسی آواز میں بات کرتے ہیں، اور پھر یہ آ کے سوال کریں گے، جو 3 سوال قبر کے ہم جانتے ہیں ادھر کی۔ خبر کے اندر 3 سوال بڑے مشہور ہیں، لیکن خبر کے اندر 3 نہیں، ایک چوتھا سوال بھی یاد رکھیے جو ابو داؤد کی روایت میں بھی آتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے، لیکن وہ سوال نہیں ہے، وہ 3 سوال کے بعد ایک سوال ہونے والا ہے، جو جواب دے دیں گا تینوں کے تو فرشتے 14 سوال کریں گے، کیسے معلوم ہوا، تجھے کیسے پتا چلا یہ 3 سوالات کے جواب یہ ہے، تو گویا بتا دیا گیا جواب کہاں ڈھونڈنا ہے ہم کو، زندہ لوگ۔ تو وہ مردہ جس نے تینوں کے جواب صحیح دیے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں اس پہ ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کیا تھا، نتیجتاً مجھے 3 سوالات کے جواب آ گئے۔ پھر چوتھا سوال یہ سمجھ رہے ہیں، تو بس پھر اس کا کیا، اس نے قرآن پڑھا نہ ایمان لایا، تو بہرحال پتہ چلا قرآن وہ کتاب ہے جس سے خبر کے 3 سوال کے ہم جواب دے سکتے۔ بہرحال تو یہ سوال و جواب کرنے آنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر تو بچے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا وائوا میں ٹیچر سے ڈر جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ڈائریا لگ جاتا ہے، ٹوائلٹ کو جانا پڑتا ہے۔ یہ منکر و نکیر 2 اللہ کے اپوائنٹڈ فرشتے ہیں، ان کا سائز کیا ہوگا، کیفیت کی 3 باتیں تو آ گئی اس کے اندر۔ اب اندازہ لگائی زمین پھاڑتے ہوئے کوئی چیز آئے، چھوٹی موٹی چیزوں کی آواز سن کے ہم ڈرتے ہیں کہ نیچے کیا ہے اوپر کیا ہے، پتہ نہیں جن بت تو نہیں ہے، تو یہ آنے والے ہے، تو بہرحال ایک عجیب کیفیت ہے۔ بہرحال تو یہ فرشتے